لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسما ولا من القرآن إلا رسما. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میری مقدس مائیں بہنیں، ملت اسلامیہ کی غیرت مند دوشیزائیں، مومنات صالحات، چند گزارشات آپ کی خدمت میں بہت اہمیت سے رکھنی ہیں. ماشاءاللہ پیش رو مقررین سے آپ نے مختلف جہاد پر باتیں سنی، اس پر آپ عمل بھی کرنے کی کوشش فرمائیں گی انشاءاللہ. مجھے چند ضروری ہدایات جو آج کے مسائل میں سلگتے ہوئے مسائل امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے ہے، اس پہ گوش گزار کروں گا. چند باتیں امید کے عمل کی نیت سے سنیں گی اور توجہ فرمائیں گی. دیکھیے بچیوں، آپ کا مقام کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے. اسلام نے عورت کا مقام کیا دیا ہے. اسلام نے، عبید بھائی نے مجھے دعوت دی اور چند عناوین اس دعوت نامے میں دیے. میں کوشش کروں گا کہ تمام عناوین پہ مختصر باتیں میں رکھوں آپ کے سامنے، تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو. اور امید کروں گا میں میری بچیوں سے، میری بہنوں سے، میری مقدس ماؤں سے کہ وہ تمام عنوان پر بات توجہ سے سنیں گی اور کوشش کریں گی اس پر عمل کرنے کی، اور ضرورت پڑنے پر میں اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے انہوں نے ایک سوال رکھا تھا، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ موجودہ زمانے میں عورتیں اپنے مقام پر سے ناآشنا ہیں. ہماری بچیاں نابلد ہیں، وہ نہیں جان رہی ہیں کہ وہ اسلام کی شہزادیاں ہیں. انہیں اپنے مقام منصب کا علم ہونا چاہیے. تو میری بچیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو ایک زبردست مقام دے رکھا ہے. آپ کو اللہ نے بچہ بنایا، ایک آپ بچی ہیں، تو بچیوں کے تعلق سے آپ کے لیے اپنے ماں باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا: ادبوا اولادکم حسن تعدیبی، کہ اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھاؤ.
آپ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم وہم ابناء 7 سنین وضربہم وہم ابناء 10 سنین واہجرہن المضاجع، کہ تمہاری اولادیں جب 7 سال کی ہو جائیں تو ماؤں کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساتھ میں لے کر نماز پڑھیں، نماز کا خاکہ سمجھائیں انہیں۔ 10 سال کی ہو گئیں نماز نہیں پڑھتی ہیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں تعدیبی مار مارے، ایسی مار جس سے ول اور نشان نہ اٹھیں۔ پھر فرمایا آپ کی رہبری اور تربیت کے لیے وَهَجُرُهُنَّ الْمَضَاجِعَ، کہ ان کے بستر بھائی بہنوں کے بستر الگ کر دیں۔ پھر آپ بڑی ہوئی، آپ کے لیے علم سکھانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ماؤں کو سمجھایا کہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ بلوغ سے پہلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحبہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اور ہمارے ماں باپ میں یا مخلوق خدا میں ہم کس کی صحبت اختیار کریں، کس کی خدمت کریں، کس کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک ثم امک ثم امک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے، اللہ کے نبی نے، قرآن نے، حضور نے آپ کے متعلق کہا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت انسان پوری زندگی عبادات، معاشرات، معاملات، حسن سیرہ، حسن سورہ، اخلاق، کردار اس لیے اچھے بناتا ہے کہ اس کو موت کے بعد جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ آپ ماں ہونے کی صورت میں جنت کی مستحق ہے، اتنی بڑی جنت والی نعمت آپ کے قدموں کے تحت ہے۔ حضرت معاویہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہاری گھر میں ماں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، تمہیں ماں کی خدمت میں جنت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کا نام اویس قرنی تھا۔ وہ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک وصیت حضرت عمر کو فرمائی تھی کہ عمر دیکھو، یمن کے ایک علاقے قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کو میرا جبہ دینا اور پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا کہ وہ موجود ہے لیکن وہ میری زیارت کو، ملاقات کو نہیں آ پا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں اس کی ماں ہے، وہ اس کی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اور صحابہ رشک کرنے لگے کہ ایک ماں کے مقام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، اور صحابہ کو یہ آپ نے وصیت فرمائی کہ ان کے زمانے میں جو بھی موجود ہوں ان سے مغفرت کی دعا کرا سکیں۔ میں مختصراً یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے ہر عورت کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ میری بہنوں، میری بچیوں، میری ماؤں، آپ جہاں ماں ہے وہاں بہن ہے، وہاں بیٹی ہے، وہاں بیوی ہے۔ بیوی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زاہدہ صالحہ نیک بیوی جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی، خدمت گزاری کی، تو وہ شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ بہن کو مقام دیا
کہ بہن بھائی کی غیرت ہے، بیٹی کو مقام دیا کہ تو اگر صالحہ بنے گی، نیک پارسا پاکیزہ بنے گی، تیری وجہ سے تیرے ماں اور باپ کو جنت میں نبیوں کے پڑوس میں مقام دیا جائے گا۔ معاشرتی غلطیاں ہم سے ایسی ہوتی ہیں میری بچیوں، میری بہنوں، میری مقدس ماؤں، ہمارے یہاں آج جو حالات گزر رہے ہیں ملک میں، سلگتے ہوئے جو مسائل ہے، اس میں ہم بہت مغفل ہوتی جا رہی ہیں، غفلت زدہ ہیں۔ غفلت ہماری یہ ہو رہی ہے، ایک بڑی تعداد میں امت مسلمہ کی دوشیزائیں اسلام کو خیرآباد کر رہی ہے، اور عجیب تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں دیگر مذاہب کی لڑکیاں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ آخر وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بچیاں اسلام چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یا تو مکتب نہیں بھیج رہی ہے، جو دین کی بیسک تعلیم ہے، بنیادی تعلیم۔ اگر مکتب بھیج رہی ہے تو ایسی عمر میں مکتب بھیج رہی ہے 5ویں 6ٹی تک، اس کے بعد مکتب میں اس کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ معاشرتی نظام جہاں وہ بغیر نقاب کے آ رہی تھی مکتب میں، اس دوران اس کو علم دین سکھایا گیا۔ اب جہاں ضرورت تھی اس کے بلوغت کے بعد آپ نے علم دین حاصل کرنی چاہیے تھی، اسلام کی مکمل معلومات لینی چاہیے تھی آپ وہ علم دین جس سے آپ کو شعور کی عمر میں علم دین آپ کو حاصل کرنا تھا، وہاں آپ کے والدین اور آپ خود بھی غفلت برت رہی ہیں علم دین حاصل کرنے میں۔ یاد رکھو، بہت بڑی غفلت تک اور آج تک اسی پر محنت ہوئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اسکول کے پہلی سے لے کر 12ویں تک، اس کے بعد آرٹس، سائنس، کامرس، گریجویشن، مہندس، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل بن رہی ہیں۔ ہاں یاد رکھو، ایسے ہی اسلام میں دینی تعلیم کا نصاب ہے۔ آج تک غلط فہمی یہ ہے، ہم نے یہ سمجھا میری بچی قرآن پڑھی بھی، صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ میری مقدس ماں توجہ سے سنو، آپ میری بہنوں، میری بچیوں توجہ سے سنیں آپ، اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں، آپ کے ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو صرف قرآن پڑھنا ہے، تو آپ انتہائی عقل کی اپائج ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میری بہن، میری بیٹی، یہ غلط فہمی اس درجے بڑھ گئی کہ ہم کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو حلال اور حرام کا فرق محسوس ہو۔ آج کا فرق محسوس ہو رہا؟ ہمارے ہر بیٹی کے پاس، ہر بہن کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، اس پہ ہم ریلز بنا رہی ہیں، ٹک ٹاکر بن رہی ہیں۔ دنیا میں اعلیٰ ترین ٹک ٹاکر مسلمان دوشیزہ ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ ارے قرآن یدنین علیہن من جلابیبہن حکم دے رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک وعماتک وخالاتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی خالاؤں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی چاچیوں سے، اپنی محرمات سے کہہ دیجئے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب بھی گھر کے باہر نکلے گی تو چادر اوڑھ کر، نقاب ڈال کر، چہرے پہ گھونگھٹ نکال کے، حجاب اور نقاب ڈال کر نکلیں گی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں چادر کو، برقعے کو، برقع اوڑھ کے،
کیونکہ آپ اسلامی دوشیزہ ہیں، آپ شہزادی ہیں، آپ اللہ اکبر اللہ مستحب قرار دیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں میں نصاب کی بات چل رہی تھی کہ ہم نے اتنا ہی سمجھا کہ ہم اس کو مکتب میں بھیجتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں میری بچی قرآن پڑھتی ہے، ارے میری ماں، ارے میری خالہ، ارے میری پھوپھی، اے میری چاچی۔ کب دھیان دیا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جب بھی نکلو گی تو تمہاری نگاہیں نیچی ہوگی، یغضوا من ابصارہم ویحفظ فروجہم، کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، غیر محرموں کو مت دیکھو، جب بھی تم کو ضرورت پڑے تو تم نگاہیں نیچی کر کے بات کرو۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ایک شریف زادی اور با حیا، با پردہ، با کردار، با اخلاق عورت کا کام نہیں۔ نگاہیں، کردار نسلوں کا پتہ دیتی کہ کس نسل کی، کس خاندان کی بیٹی ہے۔ ہماری بچیوں میں چند باتیں بہت اہمیت کے ساتھ گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات، آج ہماری بچیوں میں نافرمانی بہت آ گئی۔ تین چیزیں مجھے اہمیت کے ساتھ آپ بچیوں سے کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں۔ اطاعت کا جذبہ نکل رہا ہے، یاد رکھو، یہ اطاعت کا جو جذبہ نکل رہا ہے نا، یہ جو ہمارے اکابرین حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سجاد احمد نعمانی، خلیل الرحمن سجاد نعمانی فرماتے ہیں کہ یہ ہوٹل کا کھانا، فاسٹ فوڈ جو ہم باہر کی عادتیں لگا رہے ہیں نا کھانے کی، اس سے اطاعت نکل رہی، اطاعت نکل رہی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے جن کو اکبر کا ظلم توڑنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، ان کے واقعات میں ہے کہ ان کے صاحبزادے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ، ان کو بچپن میں ہی بہت کشف ہوتا تھا، الہام تو کشف ہوتا تھا، تو وہ فوراً نماز میں جو نمازی آتے تھے مسجد میں، باہر نکل کے ان کی چپلیں الگ الگ کر دیتے تھے، جنتیوں کی چپل الگ، جہنمیوں کی چپل الگ، یہ ان کو کشف ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ باہر آتے فوراً چپلیں گڑ مڑ کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو الہام ہوتا ہے، یہ جنتی اور جہنمیوں کی چپلیں الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، دہلی سے ان کو بلوایا سرہند شریف اور کہا کہ دیکھو اس کی تربیت کرو لے جا کے، اس کا الہام بہت ہو رہا ہے، اس کو کشف ہوتا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ یہ بچپن میں یہ حالت ہے، بچپن میں یہ حالت تھی کہ وہ انسانوں کے چہرے دیکھ کر، ان کی چپلیں دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کس کی جنتی کی چپل ہے، جہنمی کی چپل ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ان کو لے کر گئے دہلی، 11 دن کے بعد ان کو واپس لا کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت اصلاح ہو گئی، تربیت ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں نے ان کو 10 دن مکمل ہوٹل کا کھانا کھلایا۔ ہوٹل کا کھانا کھانے سے جمہور اولیاء اللہ کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان کے اندر کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی طاعت اور لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم کتنے دکانوں پہ جا رہے، لا رہے، کھا رہے، ہوٹلیں کھا رہے، ہر جگہ باہر جا کے کھانے کا مزاج ہو رہا ہے۔ نہیں میری بچیوں، نہیں میری بیٹیوں، نہیں میری بہنوں، نہیں میری ماؤں، یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت غلط ہے، اس کی وجہ سے اطاعت جا رہی۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے
नौम सुबह तमना रिस्का, सुबह देर तक सोना रिस्क को रोकता है, नाफरमानी पैदा करता है। हम अपनी बच्चियों को पानी के लिए जल्दी उठाती है, स्कूल के लिए जल्दी उठाती है। ये बताओ अमानतदारी से कभी हमने ये कहा कि बेटा तुम्हें फजर के लिए उठना है, जल्दी सो जाओ रात में? कभी नहीं। ये जज्बे खत्म हो रहे हैं मेरे बहन। हमें अपने अंदर ये जज्बे पैदा करने होंगे कि उन्हें हम नमाज के लिए उठाए। आप कुछ न कीजिए मेरी बहनों, मेरी माओ, आप मेरी बात अच्छी तरह सुनिए। चंद गुजारिशात, इनको सिर्फ चंद बातों की हिदायत कीजिए। मैं समझता हूं किसी माँ को अपनी बेटी से शिकायत नहीं होगी, किसी बाप को, किसी भाई को। चंद गुजारिशात है। सबसे पहली गुजारिश ये है, हर छोटी बड़ी बहन, माँ, बेटी ये तहैया करके उठे कि इंशाअल्लाह आज से हम हर हालत में, चाहे हमें नमाज पढ़नी हो या न पढ़नी हो, हम बावजू रहेंगे इंशाअल्लाह। रहोगी इंशाअल्लाह? जरूर रहेंगी इंशाअल्लाह। बावजू रहेंगी आप। तहैया कर लो, नियत कर लो, अज़्म मुसम्मम कर लो कि हम उजू से रहेंगे। क्यों उजू से रहना है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उजू हिस्नुल मोमिन, उजू मोमिन का किला है। उजू करने से हम फरिश्तों की हिफाजत में चले जाते हैं। फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। जाहिर बात है जब हम उजू करेंगे तो हम हिफ्ज़ व अमान में आ गए फरिश्तों के। एक नसीहत। दूसरी बात, नमाज हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तहैया कर लें आप। और नमाज 5 वक्त की पाबंदी के साथ औकात उला में, अव्वल वक्त में। अब ऐसा वक्त है कि आप स्कूल में हैं, क्लास में हैं, तो जोहर का वक्त होता है उम्मन, या असर का वक्त। तो जोहर के वक्त में 3.5 घंटे तकरीबन हमारे पास होते हैं। असर के बाद मगरिब तक आप नमाज पढ़ सकती हो, 1 घंटा आपके पास होता है। वजू से रहें, नमाजों की पाबंदी करें। खुदा ना खास्ता उठने में देर हो रही है, फजर में कोई मसला नहीं। आप 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 11 बजे, जब भी आप उठोगी पहले फ्रेश होकर के आप नमाज फजर अदा करो। अल्लाह ताला बाकी 4 नमाजों की भी तौफीक देंगे। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फजर और इशा की मुनाफिकों की भी हिम्मत नहीं होती थी फजर और इशा छोड़ने की। आज हम औलाद की सारी जिदें पूरी कर रहे हैं, लेकिन नमाज पे उनको खड़ा नहीं कर रहे हैं। आप उज़ू की आदी बनाइए अपनी बच्चियों को, उनको नमाज का आदी बनाइए। 2 चीजें। तीसरी चीज उनको आदी बनाइए, वो सुबह स्कूल जाते वक्त या मार्केट जाते वक्त या वो अपने जरूरत से जहां भी जा रही है, तो फजर और मगरिब में आयतल कुर्सी और चारों कुल अपने ऊपर दम कर लें। अब आप आयतल कुर्सी के 8 फरिश्ते हैं जिसको उठाए हुए हैं, वो एक गिलाफ, मजबूती का गिलाफ लपेट लेते हैं आयतल कुर्सी पढ़ने वाले शख्स के लिए, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ताकत के बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर फरिश्ते हैं, वो अर्श को उठाए हुए 8 फरिश्ते हैं। वो 8 फरिश्ते, वैसे 8 फरिश्ते आयतल कुर्सी को उठाए हुए हैं। वो उस पढ़ने वाले और पढ़ने वाली को इर्द गिर्द मुहाफिज बन के खड़े होते। अब वो शिकार नहीं होगी न हालात का, न जमाने का, न किसी फर्द वाहिद का। याद रखो, न शहर का, न हसद का, न आसेब का। आयतल कुर्सी चारों कुल दम कर लेने पर आप दीवार के गिरने से, एसिड के फेंकने से, एक्सीडेंट से, खड्डे में गिरने से, किसी के हमला करने से, शेर से, चीते से, बिच्छू से, सांप के डसने से आप हिफाजत में चली गई। अगर उम्मत मुस्लिमा की बेटियां चारों कुल और आयतल कुर्सी पाबंदी से दम करने वाली बन जाएं, उजू से रहने वाली बन जाएं, मैं समझता हूं ये जो इर्तिदाद का जो मसला आ रहा है, जबर वाला इर्तिदाद,
عیسائیت کی طرف لے جانا، دیگر مذاہب میں ہندوازم کی طرف لے جانا، دوسرے مذاہب کی لالچ دے کر، پیسہ دے کر، چیزیں دے کر، اسباب دے کر مرتد کرنا، انشاءاللہ امت مسلمہ کی بیٹیاں اس سے بچ جائے گی۔ آخری بات، آپ جب بستر پہ جائیں سونے، ہر بہن، ہر مرد، ہر عورت، ہر بالغ، لڑکا لڑکی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے 31 مرتبہ ہر ماں اپنی بیٹی کو پابند بنائے، یا ممیتو 31 مرتبہ پڑھنے کی، جو بچی، جو بچہ، جو لڑکا، جو لڑکی، جو ماں، جو بہن، جو بزرگ خواتین عادی بن جائے گی، ان کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی، وسوسوں کی، غفلتوں کی، نماز چھوٹنے کی، برے اوہام کی، توہم پرستی کی، اصنام پرستی کی، غلط کاریوں کی، غلط شکایتوں کی۔ 31 مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یا ممیتو آپ پڑھو گی، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں پاکیزہ خیالات آئیں گے، غلط خیالات سے آپ بچ جائیں گے۔ اب آپ کو اطاعت کی توفیق ہوگی، اطاعت رسول کی توفیق ہوگی، اطاعت والدین کی توفیق ہوگی، آپ کے اندر غیرت کا مزاج جاگے گا، آپ اپنی حقیقت شناسی کی طرف آئے گی، آپ پہچانے گی اپنے آپ کو کہ میرا اسلام میں مقام کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے، رسول اللہ نے مجھے کیا کہہ کر پکارا ہے، قرآن نے مجھے کیا کہہ کر پکارا ہے۔ آپ کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی، آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی۔ آپ نے حسن سلوک اختیار کرنا ہے۔ جب آپ کو اطاعت ملے گی، آپ کے دل میں اطاعت کا جذبہ، یعنی اطاعت یعنی ماننا، بڑوں کی قدر کرنا، اپنے اساتذہ کی، اپنے استانیوں کی، اپنے قدر کرنا آپ سیکھ جاؤ گی۔ صرف آپ وضو سے رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے اوپر چاروں کل آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد عادی بن جائیں آپ، نماز کے بعد دم کرنے کا، یا کم از کم ہماری مائیں اپنے چھوٹی سے لے کے بڑی بچیوں تک، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچوں تک، اپنے شوہروں پر، اپنے مرد حضرات پر ہماری کم سے کم مستورات یہ عادی بنا دے، ان کو خود بھی عادی بنے، ان کو بھی عادی بنائیں، تاکہ یہ باہر جہاں بھی جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، ملازمت کے لیے جائیں، زراعت کے لیے جائیں، اسکول جائیں، کالج جائیں، باہر جائیں، موٹر سائیکلوں پہ جائیں، 4 ویلر میں جائیں، انشاءاللہ ان آیتوں اس مختصر سی عمل کی برکت سے، وضو کی رہنے کی برکت سے، چاروں کل آیت الکرسی کے دم کرنے کی برکت سے آپ ایکسیڈنٹ سے اور موذی جانوروں سے اور آپ کسی حادثے کا شکار ہونے سے بچ جائے گی۔ بس آخر میں یہ درخواست ہے کہ آپ جس معاشرے میں جا رہی ہیں، 2 باتیں، اس میں آپ کے چال ڈھال سے، آپ کے عادت اخلاق سے یاد رکھو میری بہنوں، میری بچیوں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، صرف ضرورت کے لیے کریں۔ اس موبائل نے جس کی ضرورت عارضی طور کے اوپر تھی، انسانوں نے اپنے کام کو مختصر کرنے کے لیے نیٹ اور موبائل کی ایجاد کی تھی، اب اس کو وقت گزاری کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا گیا، انٹرٹینمنٹ بنا لیا گیا، فواہشات کے لیے، خواہشات کے لیے۔ یاد رکھو میری بچیوں، بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے استانیوں نے، آپ کے اساتذہ نے بڑی قربانیوں سے آپ کو بڑا بنایا، آپ کی تربیت کی، آپ اللہ کے واسطے تربیت قبول کیجئے۔ دیکھو اسلام یہ واحد مذہب ہے جہاں ہم جنتی بنیں گی، یہاں ہم پاکیزہ دوشیزہ بنیں گی، یہاں ہم ماں عائشہ، ماں خدیجہ، حفصہ، حبیبہ، ام ایمن، ام رومان، خدیجہ، ام عمارہ، سمیہ، یہ صحابیات کے آپ نقوش قدم پہ چلو گی تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، موت کے وقت بھی کامیاب ہے، موت کے بعد بھی کامیاب ہے، اور آخرت میں تو یقیناً جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ آپ چند غلط فہمیوں پہ عشق معاشقے میں پڑ رہی ہو میری بچیوں، میری بہنوں، یہ نہایت ہی غلط بات ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔
اس سے اللہ ناراض، رسول ناراض، معاشرہ ناراض، آپ کس کس کی ناراضگی لوگی؟ اللہ کے واسطے اللہ کا خوف کرو، آپ اللہ کا خوف کرو۔ اللہ نے آپ کو مقدس بنایا ہے، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، آپ کو قرآن اتارا آپ کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں، آپ کا ایک معمولی سا قدم ایک امت کی لرزش ثابت ہوگا، آپ کی لغزش امت کی لغزش ثابت ہوگی۔ آپ اسلامی دوشیزہ ہیں، پورا اسلام بدنام ہو جائے گا آپ کے غلط قدم سے، آپ کے غلط بیانی سے، آپ کے غلط نگاہ اٹھنے سے، آپ کے قدم پھسل جانے سے۔ اللہ کے واسطے آپ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے ماں باپ پر رحم کرو۔ آپ اسلام کی غیرت ہو، اپنے بھائی کی غیرت ہو، آپ اللہ کے رسول کی لاڈلی ہو، آپ اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہو، آپ اپنے بھائی بہن کی لاڈلی ہو۔ خدا کے واسطے اس بات کا خیال کرو کہ آپ کو جواب دہ ہونا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ اسلام کی دوشیزہ ہو، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہو، آپ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر، یہ موبائل اور انٹرنیٹ کی غلط کاریوں کا شکار ہو کر نہ جانے کس سے دل لگا بیٹھ رہی ہو۔ آپ یقین جانو میری بچیوں، میری بہنوں، میری ماں، آپ تقدس میں آپ ہو، آپ عفت و پاک دامنی کی جیالی ہو، آپ پاکیزہ بن کے اٹھنے والی ہو۔ آپ کو قبر میں، حشر میں آپ کو جواب دینا ہے، آپ کے ماں باپ کو جواب دینا ہے، آپ کے بارے میں آپ کے بھائی سے سوال ہوگا، آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے سے سوال ہوگا، آپ کے بارے میں آپ کے شوہر سے سوال ہوگا۔ ایک عورت جہنم میں جائے گی تو وہ 4 لوگوں کو لے جائے گی، ایک مرد جائے گا تو اکیلا جائے گا۔ اے میری بچیوں، اے میری ماں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ آپ ہر کچھ بنیے، آپ ہر شعبے میں جائیے، آپ کو علم حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو کسی بھی شعبے میں جانے سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو روکا جا رہا ہے تو اس بات سے کہ آپ اسلامی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈال دو، آپ پردے کو پیچھے نہ ڈال دو، آپ نقاب لیجئے، آپ حجاب لیجئے، آپ ایک پاکیزہ ماں ہو، آپ ایک پاکیزہ بہن ہو، آپ ایک پاکیزہ بیوی ہو، آپ ایک پاکیزہ بیٹی ہو۔ امت مسلمہ کے خلاف طاقتیں، آپ کی طرف باطل طاقتیں آپ کی طرف پنجے بڑھا رہی ہیں، آپ کو مرتد کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں، آپ موقع نہ دیجئے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ کے حفظ و امان میں چلے جائیے۔ آپ اپنے ارد گرد وہ لبادہ اڑیے جو لبادہ حضرت فاطمہ نے اڑا تھا، جو لبادہ اس نے کہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے میری موت ہو جائے تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنایا جائے، مجھے کاندھا وہ لوگ دیں جو میرے محرم ہیں، میرے قبر میں میرے محرم اٹھ کریں، مجھے کسی اور کی نگاہ پڑنے سے مجھے بچایا جائے۔ موت کے بعد بھی یہ اس مقدس عفت مآب پاکیزہ دوشیزہ اسلام کا حال تھا۔ ہم انہی کی نسلیں ہیں، ہم انہی کی پروردہ ہیں، ہم انہی کی تربیت یافتہ ہیں، ہم اسی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا ہے۔ میری بیٹی، میری بہن، میری پاک دامن بہن، اپنی عزت کو بچا، اپنی عفت کو بچا۔ ضرورت ہے، بھوکے بھیڑیے، ہوس کے بھیڑیے تمہاری طرف نگاہ لگا کر کھڑے ہیں کہ وہ تمہیں ہوس کا شکار بنا لیں، تمہیں غلط فہمی میں۔ یاد رکھ میری بہن، یاد رکھ میری بیٹی، تیرے ہمدرد، تیرے باپ، تیرا بھائی، تیرے بیٹے اور تیرے شوہر کے علاوہ 5واں مرد کوئی بھی تیرا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ غیر محرم ہے، وہ غیر محرم ہے، اس کی نگاہوں سے تجھے بچنا ہے میری بچی، میری بہن، میری ماں، میری مقدس ماں، میری مقدس بہن، میری مقدس بیٹی، تجھے ہوسناک نگاہوں سے بچنا ہے۔ زمانہ، معاشرہ ہوسناک بھیڑیے الگ الگ جگہ پر سب بستہ کھڑے ہیں، وہ شکار کرنا چاہتے ہیں، تو بھولے پن میں، تو نرم آواز سے متاثر ہو رہی۔ نہیں میری بہن، نہیں، تجھے اس بات کا حکم دیا ہے
کہ تجھے کوئی سلام اجنبی سلام کرے تو کڑک کر جواب دے، تجھے کوئی خیریت دریافت کرے تو اس سے کہے کہ الحمدللہ آپ کو میری خیریت دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری خیریت کے لیے میرا باپ کافی ہے، میری خیریت کے لیے میرا بھائی کافی ہے، میری خیریت کے لیے میرا شوہر کافی ہے، میری خیریت کے لیے میرا بیٹا کافی ہے، آپ کو قطعاً ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بہن، تجھے فقہا نے، محدثین نے، سلف نے، خلف نے، اولیاء اللہ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب بھی تجھے کوئی غیر مرد چاہے تیرے بھائی کا دوست بن کے آئے، تیرے باپ کا دوست بن کے آئے، تجھے بیٹا کہہ کر پکارے یا بیٹی کہہ کر پکارے تو متاثر مت ہو، تو جھلا کر کڑک کے جواب دے، کرخت لہجے میں جواب دے کہ آپ کو میری خیریت پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی ماں و بہنوں سے جا کے خیریت دریافت کرو۔ آپ سے ادباً درخواست ہے، آپ اپنی ماں کا حکم مانو، آپ چپکے چپکے کوئی گناہ مت کرو، یاد رکھو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم جان رہے ہیں، تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ فرما رہا ہے اے لڑکے اے لڑکی، تمہاری آنکھوں کی کنکھیوں سے جو اشارے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے دلوں میں، تمہارے دل کی گہرائیوں میں جو تم خیالات، خیالی پلاؤ پنپا رہے ہو، خیالی پلاؤ بنا رہے ہو، جو جھوٹے گندے افوات، فحاشی، بے نقابی عریانیت کے جو تم پاکیزگی اور عفت و پاک دامنی کے لباس میں جو ڈھونگ دھتورے کرتے ہو، ہم اس کے گہرائیوں تک جانتے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ہم ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل، اور بندہ یہ سمجھتا ہے، بندی یہ سمجھتی کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھ میری بچی، اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میری ماں، یاد رکھ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ہر دمہ، اللہ فرماتا ہے لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، تو اللہ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، اللہ تو ہر حال سے ہر بندے بندی کے دل کے ظاہر کو باطن کو جانتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کیا گناہ کیے، آج توبہ کر لے، میری بچی توبہ کر لے، میری بہن توبہ کر لے، میری ماں توبہ کر لے، دل میں توبہ کر لے، دل میں توبہ کر لے۔ اللہ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، وہ تیری توبہ کو آج قبول کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم کو آپ کو یہاں جوڑے رکھا ہے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ دشکال پڑا، قحط سالی پڑی، تمام کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے قحط سالی دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہم تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے باری تعالیٰ کیا بات ہے، آپ دعا قبول کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اے موسیٰ تم میں ایک شخص ہے جس نے اپنی خالہ سے بات چھوڑے رکھا ہے، بات بند کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا اے اللہ اس کا نام بتا دیجئے نا، میں اس کو بھیجتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہم چغلی بھی کریں اپنے بندے کی؟ یا نہیں ہم نہیں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری امت کو اعلان کیا کہ اللہ ناراض ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنی خالہ سے بات چھوڑ رکھی ہے، تو لہٰذا تم سب گھروں پہ جاؤ، آج سے خالہوں سے صلح صفائی کر کے آؤ، غلطیوں کی توبہ کر کے آؤ، غلط کی معافی مانگ کے آؤ اپنی غلطی کی۔ سب آئے، دعا کی، بارش برس گئی۔ میری بیٹیوں، میری بچیوں، میری بہنوں، ہم میں سے کتنوں کی بات بند ہے؟ ہم میں سے اکثر بچیاں ایسی ہیں وہ اپنی ماؤں سے بات بند کیے ہوئے، ماؤں کو ستاتی ہے، ماؤں کو ڈانٹتی ہے، ماؤں کو چلاتی ہے، موبائل کے لیے ضد کرتی ہے، نماز پہ اٹھانے پہ وہ ناراض ہوتی ہے، کالج کو اچھے کپڑے، فیشن والے کپڑے نہ پہننے دینے پر ماؤں سے لڑائی کرتی۔ نہیں میرے بہن،
نہیں میرے بہن، ہمارے لیے مستور لباس ایسا لباس ہے جس سے پورا پردہ ظاہر ہو، اور ہم کو ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کا حکم دے گیا میری بچی جس سے ہمارے اعضاء ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا اطاعت میں رہو، ماں باپ کی مانو، بڑوں کی مانو، نمازوں کا اہتمام کرو، وضو سے رہو، موبائل کا کم سے کم استعمال کرو، اور اپنے ساتھ ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھو کہ ہم کم سے کم موبائل کا استعمال کر کے ضرورت پڑنے پر وہ چیزیں استعمال کریں گے جو ضرورت کی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کتنا ضروری ہے۔ آج یہ جو حالات پیدا ہو رہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنے پر، اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطی کو تایو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعض ہماری بہنیں غلط فہمی میں یا منتیں مرادیں مانگنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں، اللہ یکفی، اللہ کافی ہے، انا کفینا کل مستعزین، ہم تمام طاقتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت ہے اور ہم سب کے لیے کافی ہے۔ تو بعض ہماری بہنیں راستے سے جاتے جاتے ایسے شور شرابے ہوتی ہیں، دیگر مقدس آج تہوار چل رہا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، تو غلط فہمی میں ہمارے دیکھنے بھی چلی جاتی ہیں اور نہ جانے شرکیہ وہ آرتی وغیرہ میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس سے احتراز لازمی ہے، اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہونا ہوگا، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی جگہ پر ہماری بہنیں نہ جائیں جس سے ہم پر شرک و بت پرستی لازم آئے اور ہم گناہ کبیرہ کے مستحق ہو۔ لہٰذا کسی بھی گھر بیٹھیں گے، ابھی گنیش کی پوجا وسرجن آ رہی ہے، 10 دن چلتا ہے، اور بھی ایسے بہت سارے ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدس تہوارات آ رہے ہیں، اس میں جانے سے احتراز کریں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری اعلانات تھے۔ جو لڑکیاں گاڑیوں میں آئی ہے، پروگرام کے اسکول کے گاڑی میں آئی ہے، 1 منٹ دعا کر لیں گے، اس کے بعد میں وہ آخری کی بات بول دوں۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا اور لغزشات سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری سب بہنوں کو، بچیوں کو، ماں بہنوں کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اس طرح کے پروگرامز تربیتی، دینی، روحانی اور گائیڈ لائنز کے تحت ایسے پروگرام کے انعقاد کی تمام کو توفیق عطا فرما۔ امت مسلمہ مرحومہ میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اپنے ایسے ادارے جس میں ہمارے ایمان پاک دامنی محفوظ رہے، ایسے ادارے امت کے جیالے پیدا فرما جو ایسے ادارے قائم کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے اندر سے بے مروتی، بد اخلاقی، بدتمیزی، بے پردگی، حرام، ان تمام گناہ کبیرہ سے امت کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور ریانیت سے، فحاشی سے، بدچلنی سے، بدگوئی سے، بدنگاہی سے، ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا